السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید و ولد آدم، ساقی حوض کوثر، فاتح ابواب الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، قابل لائق تکریم میرے بزرگوں، امت کے زندہ و پائندہ دل غیور نوجوان ساتھیوں، انسان کے قلبی اور دلی پختہ عزم اور ارادے، سچے جذبات دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے بھی آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، نیتوں کے بھاگ، نیت نیک منزل آسان۔ نیت اچھی ہوگی، منزل بھی انسان کے لیے آسان ہوگی، نیت بری ہوگی، منزل پہ پہنچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سچی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت سے ان کی تائید ملتی ہے کہ انسان کے وہ ارادے سچے ہوں، اچھے ہوں، بہترین ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اور برکتیں بھی نازل کرتا ہے، خیر بھی نازل کرتا ہے۔ اگر وہی دل کے جذبات، ارادے، نیتیں، خیالات جو پختہ ہوں، سچے ہوں، حقیقی ہوں، اگر وہ برے ہیں تو نیک عمل بھی برا بن جاتا ہے۔ جتنا بڑا مرضی عمل ہو، اگر نیت نہیں نہ ٹھیک تو وہ بڑا عظمت والا نیکی کا عمل بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے کوئی مشرک یا کافر نہیں جائے گا، کوئی مرتد یا منافق نہیں جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے شہید، عالم دین اور سخی جن کی نیتیں خراب تھیں، سب سے پہلے اللہ جہنم میں ان کو داخل کرے۔ عمل اپنی اپنی جگہ پہ انفرادی اپنی حیثیت میں عمل بڑا ہے۔ شہید خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے ہی معاف۔ سخی سخاوت کرتا ہے، اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، رحمت کے بھی قریب۔ عالم دین سب سے بہترین، لیکن نیت ٹھیک نہیں، جذبہ درست نہیں، نیک عمل بھی وبال جان بن گیا۔ نیت ٹھیک ہے، جذبہ درست ہے، عمل نہیں کیا، اللہ اس پر اجر و ثواب دیتے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ ہجرت کے لیے گھر سے نکلا، ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ میں دارالکفر کو چھوڑ رہا ہوں، دارالاسلام کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت والی سرزمین پہ نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ اس کا ہجرت کی سرزمین سے پہلے ہی پیغام اجل آ گیا، موت آ گئی، ہجرت پوری نہیں ہو سکی، مکمل نہیں ہو سکی، اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا پورا ثواب دیں گے نیت کی وجہ سے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے اس کو پورا اجر دینا۔ کیوں؟ اس کی نیت بہترین ہے، اس کا جذبہ بڑا سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحیح البخاری کی حدیث دیکھیں آپ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس، جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، یرید اداءہا، نیت ادائیگی کی ہے کہ میں ادا کروں گا، اد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، یعنی ادائیگی کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ نیت اس کی سچی ہے، نیت اس کی بہترین ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ غزوہ احد سے ایک رات پہلے حضرت عبداللہ جو جابر کے والد ہیں، انہوں نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے سامنے بٹھایا اور کہا بیٹا دیکھو، مجھے امید ہے، صبح غزوہ احد ہے، مجھے امید ہے سب سے پہلا شہید میں ہی ہوں گا۔ اب دیکھو جذبہ کتنا بہترین ہے، لیکن میرے اوپر قرضہ ہے بیٹا، دو وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت قرضہ ادا کرنے، کیونکہ قرضہ شہید کو بھی نہیں معاف، قرضہ ادا کرنے، اور دوسری وصیت 9 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ 9 بہنیں ہیں تیری، ان کو باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، صبح جنگ ہوئی غزوہ احد کے اندر، سب سے پہلے شہید حضرت جابر کے والد عبداللہ تھے رضی اللہ تعالی۔ دیکھو سچا جذبہ، اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے اندر برکت کتنی ڈالی کہ سب سے پہلا شہید حضرت عبداللہ ہی ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، شہید ہو گئے۔ اب باپ کا قرضہ ہے، حضرت جابر بڑے پریشان ہیں، قرضہ اتنا زیادہ کہ باغ کی کھجوریں اتار کر، سیزن کی کھجوریں اتار کر وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول قرض خواہوں سے مطالبہ کرے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، نبی نے درخواست کی، چونکہ قرض خواہ یہودی بھی تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے مہلت نہیں دینی، ہم نے ٹائم نہیں دینا، وقت پہ قرضہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا جابر کوئی بات نہیں، صبح قرض خواہوں کو بلاؤ۔
اور جب میں آ جاؤں میرے آنے سے پہلے قرض خواہوں کو قرضہ نہیں دینا، ہر ایک کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگانا، اجوا کا الگ ڈھیر لگانا، کلمی کا الگ لگانا، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ، لیکن میرے آنے سے پہلے تقسیم نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح باغ کی کھجوریں اتری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا گیا، آپ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھجوروں کے ڈھیروں کا چکر لگایا اور کھجور کے ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر قرض خواہوں کو بلاؤ اور دیتے جاؤ۔ حضرت جابر نے شروع کر دیا تقسیم کرنا، قرض خواہ آتے گئے، حضرت جابر کہتے ہیں میں دیتا گیا، قرض خواہ آتے گئے دیتا گیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ پہلے کیفیت یہ تھی کہ باغ کا سارا پھل دے کر بھی قرضہ ادا نہیں ہونا تھا، لیکن سارے قرض خواہوں کو میں نے قرضہ دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت صحیح البخاری میں درج ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میرے گھر کے اندر ایک کھجور بھی نہ جائے لیکن میرے باپ کا قرضہ ادا ہو جائے۔ نیت دیکھو کتنی صاف ہے، ایک کھجور بھی گھر میں نہ جائے میرے باپ کا قرضہ اتر جائے۔ آج تو اولادیں کہتی ہیں نا معاف ہی ہو جائے، باپ کا قرضہ معاف ہی ہو جائے۔ گاڑیوں کا مالک بننے کے لیے یہ، کوٹھیوں کا مالک بننے کے لیے سب سے آگے، لیکن باپ کا قرضہ ادا کرنا ہو سانو پوچھ کے دیتا سی، کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں، سانو پوچھ کے دیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر باپ کی نیت دیکھو کیا ہے، بیٹا قرضہ ادا کرنا ہے، بیٹے کی نیت کیا ہے، اللہ ایک کھجور بھی گھر میں نہ جائے، قرض خواہوں کا قرضہ اتر جائے، میرے باپ کا قرضہ اتر جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سب قرض خواہوں کو قرضہ دے دیا۔ صحیح البخاری میں موجود ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا جابر کھجوروں کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، سارے قرض خواہوں کو قرضہ دے دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نیت اچھی ہو اللہ برکتیں نازل کر دیتا ہے، جذبہ سچا ہو اللہ اپنی عد اللہ عنہ، جو لوگوں سے قرض لیتا ہے ادائیگی کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ ادا ہوا کہ نہیں؟ کتنے منٹ پہ ختم کریں؟ 20 منٹ۔ اللہ نے ادا کروایا، ایک وصیت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں تھوڑے دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر شادی نہیں کی؟ کہا جی شادی کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنواری سے کی ہے یا سیبہ سے کی ہے، یعنی بڑی عمر کی عورت سے؟ جی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تو نوجوان آدمی ہے، کسی جوان عورت سے شادی کرتا، اس لیے کہ حلال ذریعہ ہو تو معیار اچھا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان عورت سے شادی کرتا؟ کہتے نہیں نہیں، ابا جی نے وصیت کی تھی تیری 9 بہنیں ہیں، ان کو باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دینا، میں نے اپنے جذبے کو تج کر کے، اپنے جذبے کو ختم کر کے بڑی عورت تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کو باپ کی کمی نہ محسوس ہو۔ اچھی اولادیں اپنے والدین کی وصیتیں اس طرح پوری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جو دوسری ہو، باپ مرے کو 3 دن نہیں ہوئے دکان کا شٹر تیسرے دن ہی کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر باپ سے سوال ہو رہے ہیں، ادھر کھانے کی دیگیں کھلی ہوتی ہیں، اور بھائی دعا کر لو، تیرے باپ سے سوال ہو رہا ہے، تیری والدہ سے سوال ہو رہا ہے، دعا کر لو، تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ جاؤ، میں نے پارٹیاں بھگتانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے دونوں وصیتیں پوری کی اور اللہ نے برکتیں دیکھو کتنی نازل کی۔ ایک دن سفر پہ گئے، حضرت جابر سب سے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہ آگے چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا جابر پیچھے ہے، تھوڑی دیر کے بعد پہنچے، کدھر تھے؟
اللہ کے رسول اونٹ بڑا بیمار ہے. نبی پاک نے ایک چھڑی لگائی, وہ اونٹ سب سے آگے چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر واپسی پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مجھے بیچ دو. اللہ کے رسول آپ کو کیسے بیچ سکتا ہوں, آپ کا ہی ہے, لے لے. کہا نہیں, قیمت کے ساتھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو 5 اوقیہ کے بدلے ہم نے تیرا اونٹ خریدا. اللہ کے رسول مدینے جا کے دوں گا. ٹھیک ہے, مدینے تک سواری کی اجازت ہے. مدینے پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اونٹ پکڑ کے نبی پاک کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. اللہ کے رسول یہ آپ کا اونٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے بلال کتنے کا اونٹ, کیا قیمت ہے؟ 5 اوقیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کو تھوڑا سا زیادہ دے دو, اونٹ لے لو, جابر کو قیمت زیادہ دے دو. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کی چیز جب خریدتے, جتنی قیمت میں خریدتے ان کو زیادہ دیتے. ہماری صورتحال پتہ کیا ہے؟ ماڑے غریب آدمی سے پھل کی ریڑھی سے 500 کا پھل لیا ہے نا تو 450 دیتے ہیں. جبکہ بڑے ہوٹل میں ہم کھانا کھائیں 5000 بل بنے نا 6000 دیتے ہیں. 1000 روپیہ ٹپ کے اندر دے دیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جابر کو زیادہ قیمت دے دو. حضرت جابر قیمت پکڑی, چلے گئے, چلنا شروع کر دیا. تھوڑی دور گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دے دی. حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں خیال یہ پیدا ہوا شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سودا واپس کر دیں گے کیونکہ قیمت زیادہ ہے. اللہ کتنے سچے لوگ کہ اپنے دل کے خیال کو بھی بیان کر دیا, امت تک ان کا خیال بھی پہنچ گیا, یہ نہیں پرواہ کہ میری عزت کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر حکیم تھے, دنا تھے, استاد تھے, امام الانبیاء تھے. جابر تم کیا سمجھ رہے ہو ہم تمہارے سودے کو واپس کریں گے, ہم تمہارا اونٹ تجھے واپس کر کے اپنی قیمت لیں گے؟ نہیں, ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ جابر قیمت بھی لے جاؤ, اونٹ بھی لے جاؤ, دونوں ہی تمہارے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھے امام الانبیاء جن کو فقیری کا ڈر ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ ہے برکتیں, یہ وہ برکتیں ہیں. بنیاد کیا پیچھے؟ اچھی نیت, سچی نیت, سچا جذبہ, اچھا جذبہ, نیت اچھی ہو, جذبہ اچھا ہو. اللہ کی قسم اللہ برکتیں نازل کرتا ہی کرتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب آگے چلے, صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا. پہلے زمانے کے اندر ایک بندہ ایک بندے کے پاس آیا, اس نے کہا 1000 دینار قرض دے دو. کتنے؟ تولوں کے حساب نہیں, کلو کے حساب سے سونا بنتا ہے, کلو کے حساب سے 1000 دینار قرض دے دو. اس نے کہا گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی ضامن؟ اس نے کہا اللہ ضامن ہے. اس نے کہا اس سے بہترین تو ضامن نہ گواہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے لے لو. کہتا ہے سمندر پار رہتا ہوں, واپسی پہ آؤں گا تو تجھے واپس کر دوں گا فلاں دن تاریخ. دے دیا. اب مقررہ وقت پہ یہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا, انتظار کر رہا ہے سمندر کے کنارے کب کشتی آئے, میرا قرضہ. بندہ گیا تھا اللہ کو گواہ بنا کے, ضامن بنا کے. اب دیکھ رہا ہے کہ بندہ نہیں آ رہا. اب کو کیوں نہیں آ رہا, پریشان ہے. لیکن دیکھا ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے. یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لکڑی آ رہی ہے, لکڑی کو لے کے گھر جاتا ہوں, جلاؤں گا. لے گئے, گھر کے اندر پہنچے, جلانے کے لیے اس کو توڑا, لکڑی ٹوٹی, لکڑی کے 2 حصے ہوئے, اندر سے کھنکھناتی ہوئی اشرفیاں نکلی. اللہ کھن کھن کر کر اشرفیاں. دینار گنا تو 1000. ساتھ ہی رکا موجود ہے اللہ کے بندے, اللہ کو گواہ بنا کے گیا تھا, اللہ کو ضامن بنا کے گیا تھا, کشتی مقررہ وقت پہ مل نہیں سکی, یہ اللہ کے حوالے کر دی ہے, یہ اللہ کے حوالے کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اب دیکھو نیت اچھی ہو, جذبہ سچا ہو
تو اللہ پانیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی اس سچی نیت کی برکت تو نے آپ خود انتظام کرنا ہے، یہ لکڑی تو نے اس کے گھر میں پہنچا کے آنی ہے۔ نیت سچی ہونی چاہیے، جذبہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہماری تو نیت یہ ہوتی ہے نا، آج کل لوگوں کا حال ہی یہ ہے، بھئی 4 دن کے لیے ادھارے دے دو، وہ 4 دن 4 سال میں نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ 4 دن 4 سال میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اگلے دن وہ بندہ بھی آ گیا، وہ بندہ بھی آ گیا۔ اب دیکھو، آپ نے یہاں سے نا تھوڑی سی غور سے بات، اب وہ جب آیا، اس نے یقین کریں اچھا نیت کا سچا آدمی کبھی فراڈیا نہیں ہو سکتا، کبھی فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آ کے اپنے بھائی سے اس رکے کا، اس 1000 دینار کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے اضافی 1000 دینار اس کے حوالے کیے، یار مجھے کشتی نہیں مل سکی، یہ لو اپنا 1000 دینار۔ اللہ اکبر، اب اس کو تو نہیں نا پتا کہ وہ پہنچ گیا کہ نہیں، لیکن اگلا بندہ جس نے اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو ضامن بنا کے 1000 دینار دیے تھے سچی نیت کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنایا ہے، جو اللہ کو گواہ بنا لے وہ نیت کا فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ بھئی 13,000 دینار مجھے پہنچ گئے، رکا بھی پہنچ گیا، اس لیے یہ اپنے پاس ہی رکھو۔ اللہ اکبر، چینج زیادہ آ جائے نا تو ہم اپنی ذہن کی حکمت سمجھتے ہیں، میں بڑا تیز ہوں، میں فراڈ لا لیا اگلے نو، میں بڑا تیز ہوں۔ اللہ کو کہتا ہے نہیں، پاس ہی رکھو، مجھے مل گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جو قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ واپس کرے گا، اللہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن جس کی نیت کھا جانے کی ہے، عیاشیاں کرنے کی، موج مستی کرنے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگلا حصہ پتہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَ اللَّهُ عَنْهُ، جو لوگوں سے قرض لیتا ہے نیت ادا کرنے کی نہیں، نیت ادا کرنے کی نہیں، 10 روپے بھی ادا نہیں ہو سکیں گے۔ حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے 100 روپیہ کسی سے ادھارا لے لو، نیت نہیں، 100 روپیہ ہی نہیں ادا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بقیہ مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا میرے اوپر قرض بڑا زیادہ ہے، لیکن قرض عیاشیوں کے لیے نہیں لیا، حکومتی عہدیدار ہیں، جو بھی مانگنے کے لیے آتا نہ کرتے دے دیتے، وہ اس طرح قرض چڑھ گیا، بہت زیادہ قرض، بیٹا قرض ادا کرنا ہے، فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے اوپر قرض تھا 22 لاکھ، کتنا؟ 22 لاکھ، اور میرے ابا جی کی زمینیں اور پلاٹ بیچ کر، سارے بیچ کر 1 لاکھ بھی نہیں بنتا تھا، سارے بیچ کر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، عبداللہ تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، قرض نہیں ادا ہوگا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنا، ادائیگی کے اندر سستی نہ کرنا، اگر قرض ادا نہ ہو میرے رشتہ داروں سے کہنا، رشتہ داروں سے بھی معاملہ حل نہ ہو، زبیر کے مولا سے رابطہ کرنا۔ عبداللہ سمجھ نہ سکے، ابا جی زبیر کا مولا کون ہے؟ کہا زبیر کا مولا اس کا رب ہے۔ زبیر کے مولا کو کہنا، اللہ تیرا بندہ زبیر، اس کا قرضہ نہیں ادا ہو رہا، اس کا قرضہ ادا کر دے۔ اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ کا ترلا کرنا، زبیر کا مولا ضرور بندوبست کرے گا۔ کہتے ہیں 22 لاکھ قرضہ، ساری زمینیں بیچ کے بھی 1 لاکھ بس۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی، اللہ تعالیٰ کو بتایا، پہلی زمین بکی تو 16 لاکھ کی بک گئی، پہلی زمین ہی 16 لاکھ کی بک گئی، اور دوسری 1-2 چھوٹی سی زمین بیچ کے 22 لاکھ قرضہ ادا ہو گیا، زمینیں ابھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب
اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مال کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت زبیر کی اولاد بھی، 4 بیویاں بھی، تیسرے حصے کی وصیت بھی، کل مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، 22 لاکھ قرضہ بھی ادا کیا، آل اولاد کو بھی دیا، 4 بیویاں 48 لاکھ بیویوں کا حصہ بنا، 12 لاکھ ایک بیوی کو آیا۔ اللہ اکبر، بیوی کا 8واں حصہ ہے، 4 ہو پھر بھی 8واں حصہ ان میں تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ 8 الگ دوسری کے لیے 8 الگ تیسری، 8واں حصہ ٹوٹل۔ اللہ اکبر، سب بیویوں میں ایک بیوی کو 12 لاکھ آیا۔ تو کیا سمجھ آئی؟ نیت اور سچا جذبہ ہو اللہ برکتیں ضرور نازل کرتا ہے۔ نیت اچھی کیجئے۔ ادھر کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگ جو فراڈیے ہوتے ہیں نا، فراڈیے، جنازے کے اوپر اعلان کروائیں گے میرے باپ سے، کسی نے لینا ہو نا تو مجھے بتائے، بعد کے اندر جائیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سانو پوچھ کے دیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کوشش کرو زندگی کے اندر قرضہ نہ لو، اگر ضرورت بے امر مجبوری بن گئی تو اپنی وفات سے پہلے قرضہ ادا کر کے جانے کی کوشش کرو، اپنی اولاد پہ مت چھوڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیت کی بات ہے نا، ایک بندہ فوت ہوا، اس کے اوپر قرض ہے، لیکن اس کی نیت ہے قرضہ ادا کرنے کی، ادا کر نہیں سکا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، قیامت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، ہاں جی قرضہ کیوں لیا؟ اللہ جی بڑی ضرورت پڑ گئی تھی، میں نے یاشی کے لیے نہیں لیا تھا، ضرورت پڑ گئی، تجھے پتہ ہے میری نیت ادا کرنے کی تھی، نہیں ادا ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آپ نے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے اعلان کریں گے، صادق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بتائیں گے کہ یہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قرض خواہوں کو اپنی طرف سے ادا کریں گے، اور یدخلک الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں بھی داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے قرضے کو ادا کرنا ہے۔ نیت ہے نا۔ ایک بندہ آئے گا، اس کے اوپر مات وعلیہ دین، فوت ہوا، اس کے اوپر قرضہ تھا، ولا ینوی قضاءہ، اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے کہا ہاں جی قرضہ لیا تھا، نیت بھی ادائیگی کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کے ساری کائنات میں تقسیم کریں گے۔ جن سے قرض لیا تھا ان کو نیکیاں دیں گے۔ کل قیامت کے دن سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی دولت کیا درہم و دینار ہے؟ نہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ساری زمین و آسمان جتنا بھی سونا ہو میرے دربار کے اندر تو ادا کرنا چاہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے قیمتی نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں لے کے لوگوں کے اندر تقسیم کرے گا۔ کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ اچھی نیت ہو، اچھا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکتیں نازل کرتا ہے۔ نیت اچھی نہ ہو تو پھر منزل مشکل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاملات انسان کے آسان کر دیتے۔ اس لیے اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیتوں کا، میری نیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبوں کو سچا اور کھرا اور بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیتوں سے کھوٹ اور جھوٹ اور تیزا دوگلا پن اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب